بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 206واں دن 26 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی یہ دبلے پتلے پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو صاحب النعل جوتا والے، صاحب الوسادہ تکیہ والے کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا، قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طرح سے اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کے طریقے کے موافق پڑھے۔ اپنے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فتح کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالی نے خیبر کو فتح کر دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، شیطان کے دھوکہ سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکہ میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، دوزخ کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، حلیلہ سے علاج۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलीला सियाह को पिया करो, इसलिए कि ये जन्नत के पौधों में से एक पौधा है जिसका मजा कड़वा होता है मगर हर बीमारी के लिए शिफा है। फायदा, ये कब्ज कुशा है और बादी बवासीर में मुफीद है। हलीला सियाह को हिंदी में काली हड़ कहते हैं, जिसे सिल पर घिस कर पीते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला से डरते रहो और कमाई में हलाल तरीका इख्तियार करो, इसलिए कि कोई आदमी अपनी मुकद्दर की रोजी पूरी करने से पहले दुनिया से जाने वाला नहीं है। लिहाजा हलाल चीजों को इख्तियार करो और हराम को छोड़ दो।